بچوں کو تعویذ پہننا جائز ہے اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے، دعائیہ کلمات وغیرہ ہیں تو جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں تو بالکل میں اس کو یعنی سمجھے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، ایسے وہم میں پڑتے ہیں کہ قیامت تک وہم ہی رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تعویذ گنڈوں سے بچائیں۔ ماشاءاللہ میرے اتنے بچے اللہ نظر بس سے بچائے، میں نے کبھی کسی کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکایا۔ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے تعویذوں والا، اس سے انسان توکل ختم ہو جاتا ہے اس میں اللہ پہ، تو بس دعاؤں کو فوکس۔ بچوں کو تعویذ پہننا جائز ہے اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے، دعائیہ کلمات وغیرہ ہیں تو جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں تو بالکل میں اس کو یعنی سمجھے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، ایسے وہم میں پڑتے ہیں کہ قیامت تک وہم ہی رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تعویذ گنڈوں سے بچائیں۔ ماشاءاللہ میرے اتنے بچے اللہ نظر بس سے بچائے، میں نے کبھی کسی کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکایا۔ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے تعویذوں والا، اس سے انسان توکل ختم ہو جاتا ہے اس میں اللہ پہ، تو بس دعاؤں کو فوکس کیا کریں۔ تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویذ لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شمس الرحمن بنو سے جناب شمس الرحمن صاحب، اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا۔ حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے، اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے۔ وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں، وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے، صرف یا اللہ مدد کہتا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد، اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے، بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کو شرک قرار دیا ہے۔ باقی تعویذ کے جواز کے دلائل کیا ہیں، اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگے زبان سے، پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے، بس زبان سے مدد مانگیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، دعا کی فضیلت ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ بہرحال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے۔ تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا، نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویذ لٹکانے دیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویذ مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویذ نہ لے لے جا کے۔ اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں، میں خود بھی، گھر والے بھی، میں کبھی کسی کو تعویذ نہیں پہننے دیتا۔ اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھائی ہم کیوں ان چکروں میں تعویذ گنڈوں میں پلیتوں ان چکروں میں کیوں پڑیں۔ کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں، کوئی پرچی تعویذ لٹکا کے لے آیا، ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھینچتا ہوں اس کو، بولتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، بھلے جن چڑیل بھوت ہی آ جائے، اللہ نہ کرے بھوت بھی آ جائے گا پھر بھی تعویذ نہیں لٹکانا، جاؤ ایسی کی تیسی۔ ایسے انسان تمیز سے زندگی گزارے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چڑیل بھوت، اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، آتے ہی نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے نا، وہیں زیادہ آتے ہیں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں۔ جو سنت عمل ہے، سورہ فلق، سورہ ناس رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں، بچوں پہ پھیر لیا کریں۔ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں، کافی اتنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ تعویذ پہن کر واش روم جانا، کیا قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں پہن کر واش روم جا سکتے ہیں؟
یہ پوچھا ہے جی محکم الدین پنو عاقل سے، یا تو محکم الدین ان کا نام ہے یا محکم الدین۔ دیکھیں قرآنی آیات اگر چمڑے میں لپٹی ہوئی ہوں یا کسی ایسی چیز میں بالکل بند ہوں کہ وہ نظر نہ آ رہی ہوں تو پھر ان کو پہن کے آپ واش روم جا سکتے ہیں، لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے تعویذ میں قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہو، تعویذ کا پہننا بہرحال ہے غیر مستحب، افضل نہیں ہے، اعلیٰ درجے کے توکل کے خلاف ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے، چاہے قرآنی آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو، بہتر یہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ ان کی نسلیں قیامت تک پڑی رہتی ہیں، اس میں پڑی رہیں گی، تو اپنے آپ کو دور رکھیں ان چیزوں سے، دعا مانگا کریں۔ اور جو رقیہ ہے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، رات کو پڑھ کے دم کیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا سنت عمل ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا آیت الکرسی، بس اتنا کافی ہے، ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں، یہ وہمی بجاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو تعویذ استعمال کرتا ہے پھر ایک دفعہ نہیں، پھر تو وہ اس کے گلے میں بھی کالے کالے پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہاتھوں میں بھی، یہاں بھی دھاگے، انگوٹھے پہ بھی دھاگے، وہ انہی چکروں میں لگا رہتا ہے۔ عجیب سا لگتا ہے کالے کالے پٹے گلے میں پڑنا، ویسے بھی انسان کی زینت کے بھی خلاف ہے۔ تو قرآن ویسے ہی پڑھ لیں، پرچی میں لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، قرآن ہماری رائے یہی ہے کہ قرآن اگر کوئی پرچی میں لٹ کے بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، عجیب غریب قسم کا شرک ہے۔ شرک کہاں سے ہو گیا؟ ایک آدمی تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دے، وہ تو توحید پر مہر لگا رہا ہے، وہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور یہ جو تعویذ کو حدیث میں شرک کہا گیا ہے نا، تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے مراد شرکیہ رقیہ ہے۔ تو تعویذ جو جس کو شرک کہا گیا اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے۔ اور ویسے بھی یا اللہ مدد لکھ کے پرچی پہ آپ لکھ کے لٹکائیں گے تو وہ شرک نہیں، وہ تو عین توحید ہے نا، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے صرف۔ تو شرک اور توحید کی بات نہیں ہے، جو تعویذ لٹکانے کو شرک کہتے ہیں الاطلاق، وہ تو غالی ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ تو شرکیہ بھی تعویذ ہوتے ہیں اور جائز تعویذ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا، سنت پر اکتفا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے خود تعویذ لٹکایا ہو یا حضرت حسن حسین کے لٹکایا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں رقیہ جو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا، بچوں کو یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ہے، اور حشرات الارض جو کاٹ لیتے ہیں، جو موذی جانور ہوتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے، اور یہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے، یہ دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے، اور بچوں پہ پڑھ کے دم کر دیں اس کو، بس اتنا کافی ہے۔ انڈیا سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح تعویذ لٹکانا حرام ہے تو کیا اسی طرح آیت الکرسی یا کوئی دعا وغیرہ پرس یا گاڑی میں لٹکانا یا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں شرکیہ تعویذ لٹکانا حرام ہے، اگر تعویذ میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ لٹکانا حرام نہیں ہے۔ البتہ شریعت میں تعویذ گنڈوں کو اور تعویذوں کو پسند نہیں کیا گیا، اللہ پہ توکل کا تقاضا یہی ہے کہ تعویذ چاہے قرآنی آیات پر ہی مشتمل ہو، وہ بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے میرا اپنا عمل بھی یہی ہے، اور ہم نے اپنے والدین کو بھی اسی طرح دیکھا، اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح دیکھا، کبھی تعویذ نہیں لٹکایا، اور اپنے اکابر کو بھی اسی طرح ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس سے بچیں آپ اس عمل سے، کیونکہ جو لوگ اس طرح تعویذ لٹکاتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ وہم کی جو ہے نا، پھر وہ اللہ پہ جو توکل میں کمی آتی ہے وہ پھر ختم نہیں ہوتی، پھر ان کے کبھی دھاگے، کبھی پاؤں پہ انگوٹھے پہ دھاگے، کبھی فلانے دھاگے۔ تو تعویذ ایک ایسی چیز ہے جس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ کوئی اگر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا دعائیں لکھی ہوئی ہیں جس کا مضمون شرکیہ نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے اس میں، تو وہ تعویذ لٹکانا حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ حدیث میں جس تعویذ کو شرک کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے شرک تو وہی تعویذ ہوگا نا جس میں شرکیہ الفاظ ہوں گے یا شرکیہ مضمون ہوگا اس کا، لیکن آیتیں وغیرہ بھی لکھی ہو تو اس سے اجتناب کریں آپ۔ بہت زیادہ ہے تو رقیہ کر لینا چاہیے، رقیہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تعویذ گنڈوں سے بچنا چاہیے۔